بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے نامور تاجر اور معاشرے کے نہایت معزز فرد تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے آغاز میں جب آپ تجارت سے واپس آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے فوراً مسلمان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے آپ کی شادی ہو گئی تھی، جن کا انتقال فتح بدر کے دن ہوا۔ اسی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے کروا دیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ آپ پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوائے ایک دو غزوات کے باقی تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں چونکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان کی علالت کی وجہ سے چھوڑ دیا، مگر ان کا انتقال ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے واپس آ رہے تھے کہ فتح بدر کی خوشخبری ملی۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفیر ٹھہرے۔ آپ بے شمار مالی امداد اسلام کے لیے دیتے رہے۔ غزوہ تبوک میں 300 اونٹ عطا کیے۔ عمر کے لحاظ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی جاگیریں مقرر فرمائیں، چراگاہیں قائم کی، مساجد میں خوشبوئیں جلائیں، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں، پولیس کو قائم کیا اور مسلمانوں کو ایک کرت پر متفق کیا، قرآن مجید کو موجودہ ترتیب پر جمع کیا۔ اسی لیے آپ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے۔ آپ نے حرم شریف کی بھی توسیع فرمائی۔ آپ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات مسلمانوں کو ہوئیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کا بازار جن لوگوں نے گرم کیا، ان کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار آدمی تھا۔ اس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھ رکھا تھا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے۔ بے شمار لوگوں کو اس نے اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف سازش کا بازار گرم کیا۔ وہ ان پر بیجا الزامات لگانے لگا۔ بہت سے کمزور ایمان والے لوگ اس نے اپنے ساتھ ملا لیے۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ کوفہ، بصرہ اور مصر میں اس نے سازشوں کا جال بچھا دیا۔ یہ جال اس قدر مہارت سے بچھایا گیا کہ بعض نیک دل لوگ بھی شک میں پڑ گئے کہ کہیں واقعی تو ایسا نہیں۔ ایسے لوگوں میں بھی بے چینی پھیل گئی۔ پھر بے چینی کی یہ لہر مدینے کے لوگوں تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے فتنے اور سازش کی یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو اس کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ سے جو مال غنیمت حاصل ہوا، اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ باتیں پہنچیں تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جوابات دیے۔ میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لائق اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کے صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں۔ ان کو دل کھول کر دیتا ہوں، لیکن بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے
تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ حصہ انہیں دیا، لیکن جب دوسرے مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہ کیا تو میں نے یہ حصہ ان سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراگاہ کے بارے میں بھی الزام تھا۔ یہ چراگاہ مدینے کے قریب بنائی گئی تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا، عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے اس میں عام لوگوں کو مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو صرف 2 اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں اس چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ ان کے علاوہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر اور بھی ایسے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی بات کے جواب پر کوئی توجہ نہیں دیتے تھے۔ ان کی تو بس ایک ہی ضد تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر اکسانے لگے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صوبوں کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس شورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے رائے دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہت نرم مزاج تھے، ایسا کرنا پسند نہ فرمایا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ ایک یہ کہ کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ اشعری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا یہ کہ چند صحابہ کو تمام صوبوں میں یہ تحقیق کرنے بھیجا کہ لوگوں کی جائز شکایات کیا ہیں اور ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کروا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ جس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حالات کو سدھارنے کے لیے یہ کوششیں فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سیدنا علی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی۔ ساتھ ہی انہیں یقین دلایا کہ سیدنا عثمان تمہارے جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر سارے باغی واپس جانے پر رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس واقعے کو چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن مدینے کی گلیاں گھوڑے کی ٹاپوں اور انتقام کی آوازوں سے گونج اٹھیں۔ لوگ گھبرا کر باہر نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم واپس جا رہے تھے،
راستے میں ایک شخص کو دیکھا جو مدینے کی طرف سے آ رہا تھا اور بڑی تیزی سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ ہمیں اس کی چال ڈھال سے شبہ گزرا، روک کر اس کی تلاشی لی تو اس کے پاس سے ایک خط ملا۔ وہ خط مصر کے گورنر کے نام تھا۔ خط امیر المومنین حضرت عثمان کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ مدینے سے مصر واپس آ رہے ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان کی مہر بھی لگی تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے۔ اب ہم اس دھوکے کا انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ معاملہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھا گیا تو وہ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا، نہ میں نے یہ خط لکھا نہ ہی کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ ادھر باقی تو فساد پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، خط چاہے کسی نے لکھا ہو، اس کے ذمہ دار خلیفہ ہی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خلافت سے الگ ہو جائیں۔ اسی دوران میں کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی واپس آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ تم لوگوں کے راستے تو الگ الگ ہیں، پھر تم کس طرح راستے سے پلٹ آئے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور مصریوں کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقیوں کو جواب دیا، جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے سے خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، پھر اسے اتروانے کے لیے لوگ آئیں گے، تو اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ ہی کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کا یہ جواب سن کر سارے باغی آگے بڑھے اور امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے ان کے گھر کو کئی دن تک گھیرے میں رکھا۔ ان دنوں میں ان ظالموں نے بہت گھٹیا حرکات کی، ان کے گھر میں پانی اور خوراک تک جانے سے روک دی۔ مدینے میں جتنے بھی بزرگ اور جلیل القدر صحابہ موجود تھے ان سب نے باغیوں کو بہت سمجھایا، لیکن باغیوں نے ان کا بھی لحاظ نہ کیا، کوئی بات نہ مانی۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان کی چھت پر جا کر کئی بار باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی، انہیں یاد دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تھے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ تنگ تھی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد کے لیے زمین خریدے گا اسے جنت میں جگہ ملے گی۔ میں نے ہی وہ جگہ خرید کر مسجد میں شامل کی تھی، لیکن آج تم مجھے اس مسجد میں نماز پڑھنے سے روکتے ہو۔ ہجرت کے بعد سارے مدینے میں بس ایک ہی کنواں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے پانی عام کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے ہی یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، لیکن آج تم نے مجھ پر اس کا پانی بند کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرا کیا تعلق تھا، کیا تم یہ بھی نہیں جانتے؟ ان کی یہ تمام باتیں بھی پتھر دل باغیوں کو ہلا نہ سکیں۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آنے والے تمام راستوں پر پہرے بٹھا دیے تاکہ مدینے کے لوگ ان کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ پھر بھی 700 بہادر مسلمان ہتھیار اٹھا کر کسی نہ کسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ گئے اور امیر المومنین سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان باغیوں سے لڑیں۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کوئی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔
اس پر چند نوجوانوں کے علاوہ نہ چاہتے ہوئے بھی باقی لوگ واپس چلے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی پسند نہ فرمایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے تمام تکالیف صبر سے برداشت کی، لیکن گوارا نہ کیا کہ لوگ ان کی خاطر ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ ادھر مدینے میں یہ ہو رہا تھا، ادھر مکے میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ باقی بھی یہ سوچ رہے تھے کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ چنانچہ وہ لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا مشورہ کرنے لگے۔ آخر باغیوں نے 18 ذوالحج 35 ہجری کو امیر المومنین کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ اور کچھ دوسرے نوجوان صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور زخم کھا کر بھی انہیں اندر داخل نہ ہونے دیا، لیکن 4 باغی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی سلاخوں، تلواروں اور نیزوں سے ان پر وار کیے۔ ان کی زوجہ محترمہ انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو ظالموں نے تلوار کے وار سے ان کی انگلیاں کاٹ دیں۔ اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہتے امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہیں فرمایا تھا، ورنہ وہ فوج بلا کر ان سب کو قتل کروا سکتے تھے۔ ان کا خون قرآن کے ان الفاظ پر گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ وہ جمعے کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر لوگ سناٹے میں آ گئے۔ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا۔ ڈر تھا کہ باغی لاش کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ 3 دن تک آپ کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو شر پسندوں نے 3 دن تک آپ کو دفن کرنے سے روکا۔ آخر 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ بااثر لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بارے میں بات چیت کی اور ان سے درخواست کی کہ آپ اور آپ کے خاندان کے لوگ اس مسئلے میں ان کی مدد کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا جا سکے۔ جب سرکشوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر انہوں نے اس پر پتھراؤ کیا۔ جنت البقیع میں شرپسند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن نہیں کرنے دے رہے تھے۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جہاں یہودی دفن ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ شرپسند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں دفن نہیں کرنے دے رہے تھے، اس لیے اسی احاطے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کرنے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے پہر آپ کو دفن کیا گیا۔ وہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطے کی دیوار گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو یہاں پر دفن کریں تاکہ یہ علاقہ پھیل کر جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کے ساتھ کس قسم کا سلوک روا رکھا گیا، لیکن ایک مرتبہ بھی انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تاریخ عالم میں ایسی مثال کہیں نہیں ملتی کہ کسی حکمران کے خلاف کچھ لوگ باغی ہوں اور جانباز رفقا اور تمام افواج ان کے حامی ہوں، باغیوں کا کلا کما کرنے کے لیے بےتاب ہوں اور بار بار ان باغیوں کی سرکشی کا مطالبہ کرتے رہے ہوں، لیکن وہ حکمران صرف اسی وجہ سے ان باغیوں سے جنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں ایک جان کی بقا کے لیے سینکڑوں جانیں تلف نہ ہو جائیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور اجازت سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے سبسکرائب کر لیں
اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی تمام معلوماتی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔